بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے مغلیہ سلطنت کا تخت و تاج حاصل کیا اور اپنے بھائیوں کی سازشوں کو کس طرح ختم کیا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اورنگزیب عالمگیر 15 جون 1659 کو ہندوستان کی سلطنت کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ وہ اپنے تینوں بھائیوں کو قتل کرنے اور اپنے باپ کو قلعہ گوالیار میں قید کرنے کے بعد تخت نشین ہوا۔ اسے حکومت حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب جدوجہد کرنا پڑی۔ 1657 میں شاہجہاں معدے میں خرابی کے باعث بیمار ہو گیا۔ جب اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اس نے سب سے بڑے بیٹے دارالشکوہ کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ شاہجہاں نے اپنی سلطنت کو پہلے ہی اپنے چاروں بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر چاروں بیٹے علیحدہ سوچ کے مالک تھے، سب کی سوچ مختلف تھی۔ دارالشکوہ اکبری سوچ کا مالک ہونے کی وجہ سے ہندوؤں اور راجپوتوں میں ہر دل عزیز تھا، جبکہ اورنگزیب سنی مسلمان ہونے کی وجہ سے مذہبی جماعتوں کے غلام، علماء اور عوام کی آخری امید تھا۔ شاہ شجاع شیعہ مذہب اختیار کر کے ایرانی امراء کی حمایت حاصل کر لی تھی، جبکہ مراد بخش شمشیر زنی میں مہارت رکھنے کی وجہ سے فوجی سپاہیوں اور افسروں میں بہت مقبول تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں بھائیوں میں لڑائی محض تخت کا حصول نہیں، بلکہ یہ لڑائی نظریاتی جنگ تھی، جس میں اس وقت کی عوام امراء مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کر حصہ لے رہے تھے۔ شاہ شجاع جو کہ بنگال اور بہار کا گورنر تھا، دارالشکوہ کے بیٹے نے جو سلیمان شکوہ 24 فروری 1658 میں بہادر پور کے معرکے میں اسے شکست دی۔ دوسری طرف اورنگزیب جو کہ دکن کا گورنر تھا نے اپنے بھائی مراد جو کہ اس وقت گجرات کا گورنر تھا کے ساتھ مل کر دارالشکوہ اور اس کے بیٹوں کو شکست دی، جس سے دارالشکوہ وہاں سے دہلی بھاگ گیا، مگر اورنگزیب کے سپاہی اسے پکڑ کر دہلی لے آئے، جہاں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔